بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں ہم پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے بارے میں جانیں گے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس میں سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں۔ حکومت انگریز نے یہ فیصلہ کیا تھا تقسیم سے پہلے کہ جن علاقوں کے اندر مسلم کی اکثریت ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں گے، اور جن علاقوں کے اندر غیر مسلمانوں کی غیر مسلمز کی اکثریت ہے وہ ہندوستان کو دیے جائیں گے۔ لیکن ریڈ کلف ایوارڈ نے ناانصافیاں کی اور اس نے مسلم اکثریت والے بعض علاقے ہندوستان کے حصے میں ڈال دیے۔ یہ پاکستان کو سب سے بڑی مشکل پیش آئی، اور اس کے اندر گرداسپور کی 3 تحصیلیں ہندوستان کے قبضے میں گئیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کو کشمیر تک جانے کے لیے زمینی راستہ مل گیا۔ اگر گرداسپور کا علاقہ پاکستان کے حصے میں آتا تو ہندوستان کو کشمیر تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن گرداسپور کی تحصیلیں ناانصافی کے ساتھ ہندوستان کے حصے میں ڈال دی گئیں۔ یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی، اور اسی کی وجہ سے آج بھی مسئلہ کشمیر پیدا ہو رہا ہے اور اب تک یہ چل رہا ہے۔ دوسری انتظامی مشکلات۔ انتظامی مشکلات یہ پیش آئیں کہ تقسیم سے پہلے انتظامی معاملات کے اندر اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی۔ اب جیسے ہی تقسیم کا فیصلہ ہوا تو جو پاکستان کے اندر ہندو رہتے تھے، ہندو انتظامی امور پر رہتے تھے، انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی اور وہ پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے، اور جو کاغذات اور جتنی بھی چیزیں تھیں دفتری ان سب کو جلا دیا یا خود اپنے قبضے میں لے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس سرکاری دفاتر نہ ہونے کے برابر تھے، اور سرکاری ملازمین اور تجربہ کار لوگوں کی کمی تھی، جس کی وجہ سے بہت بڑی مشکل پیش آئی۔ تیسری چیز مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ۔ اب مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ یہ پیش آیا کہ تقسیم کے وقت تقریباً پاکستان سے 55 لاکھ لوگ ہندوستان کی طرف گئے، لیکن ہندوستان سے 1 کروڑ 25 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت کر کے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے یہ مشکلات کافی حد تک حل ہو گئیں۔ اب چوتھی جو چیز تھی وہ اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ یہ تھا کہ تقسیم سے پہلے پورے ہندوستان پاک و ہند کی ایک بینک تھا، ریزرو بینک، جس کے اندر پورے ہندوستان کے اندر 4 ارب روپے تھے، اور پاکستان کے حصے میں اس میں سے 75 کروڑ روپے آئے، یعنی 75 ملین روپے، 750 ملین روپے، لیکن ہندوستان نے یہ پیسے بھی پاکستان کو نہ دیے۔ سب سے پہلے تو اس نے 20 کروڑ روپے دیے، پھر اس کے بعد اس نے انکار کر دیا کہ میں باقی پیسے نہیں دوں گا، اور ہندوستان کے وزیر نے پاکستان سے کہا کہ اگر تم کشمیر ہمارے حق میں دے دو، ہمیں دے دو، تو ہم تمہارے اثاثے تمہیں واپس کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ تو پاکستان نے اس بات سے انکار کر دیا، اور یہ بات عالمی اداروں کی طرف لے گیا، تو اس وقت ہندوؤں نے شرمساری کی وجہ سے 50 کروڑ روپے مزید پاکستان کو دیے، لیکن اب تک 5 کروڑ روپے نہیں دیے، جو ہندوستان کے ذمے قرض کے طور پر بقایا ہے۔ فوج کی تقسیم کا مسئلہ۔ اب فوج کی تقسیم کا مسئلہ یہ ہوا کہ تقسیم سے پہلے پاک و ہند کی جو فوج تھی وہ مشترک تھی، اور جب تقسیم کا معاملہ پیش آیا تو ہندوستان نے کہا کہ ہم پاکستان کو اس کے حصے کی فوج کے اثاثے نہیں دیں گے، حالانکہ پاکستان کے حصے میں تقریباً 36% فوج کے اثاثے آنے تھے، لیکن ہندوستان نے یہ اثاثے پاکستان کو نہیں دیے۔ دریائی پانی کا مسئلہ۔
اب پاکستان کے اکثر دریا ہندوستان سے آتے تھے کیونکہ، اور دوسرا یہ گرداسپور کا جو علاقہ ہے یہی وجہ بنی، گرداسپور کا علاقہ یہ ہندوستان کے قبضے میں چلا گیا، اور دوسرا کشمیر پر بھی ہندوستان نے قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے یہ دریاؤں کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن 1960 کے اندر سندھ طاس معاہدہ طے ہوا، جس کے اندر 3 دریا پاکستان کے حق میں آئے اور 3 دریا ہندوستان کے حق میں گئے۔ 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب یہ پاکستان کے حق میں آئے، اور راوی اور ستلج اور بیاس یہ ہندوستان کے قبضے میں آئے۔ اس وقت سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ اور ایک ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ، 5 ریاستیں ایسی تھیں جنہوں نے بروقت فیصلہ نہیں کیا تھا، جن کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ریاست مناوا در تھی، ایک جونا گڑھ تھی، ایک منگرول تھی، اور ایک حیدرآباد دکن، اور ایک کشمیر، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور معاشی مشکلات کیا پیش آئیں؟ معاشی مشکلات اس طرح پیش آئیں کہ پاک و ہند کے اندر تقسیم سے پہلے تقریباً 400 کے قریب کپڑے کی فیکٹریاں تھیں۔ اب ان تمام کے اوپر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی فیکٹریاں اور جتنے بھی کارخانے تھے یا اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں ان پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا، اور اسی طرح بینک کے اوپر بھی ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، اور انہوں نے پاکستان کو اس کے حصے نہیں دیے، جس کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جغرافیائی مشکلات، جب ہندوستان بر صغیر تقسیم ہوا تو پاکستان 2 حصوں میں تھا، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ اب مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان کے درمیان تقریباً 1750 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اب ان کا آپس میں زمینی کوئی رابطہ نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان 1750 کلومیٹر ہندوستان کا علاقہ تھا، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسرا، دونوں کی قومیں یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی قوموں کی رسم و رواج اور زبانیں بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ اور ایک مسئلہ کشمیر، جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا تو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فوراً ایک سال بعد پاک اور ہند کے درمیان جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ حد تک کشمیر کا علاقہ آزاد کروا لیا، اور باقی ابھی تک محل تنازع ہے۔ اور آخری بات، قائد اعظم کی جلد وفات۔ قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ سنبھالا اور پاکستان کی بہت زیادہ خدمات کی، لیکن پاکستان کے اندر قائد اعظم کی صلاحیتیں اور خدمات جو ہیں وہ صرف 1 سال تک رہیں۔ یعنی قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب یہ ریاست اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بنی تھی تو اس وجہ سے یہ ریاست اب تک موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گی۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔